بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روز شعبان 2 ہجری میں تحویل کعبہ سے چند روز بعد فرض ہوئے۔ تبدیلی کعبہ کا حکم 15 شعبان 2 ہجری کو مسجد قبلتین میں نماز ظہر کے دوران قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان بن معزون شعبان معظم 3 ہجری میں فوت ہوئے۔ جنت البقیع میں دفن کیے جانے والے سب سے پہلے مہاجر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی قدیم الاسلام حبشہ و مدینہ میں دونوں جانب ہجرت کرنے والے سادہ اور نیک طبیعت کے مالک، کثرت سے عبادت کرنے اور روزے رکھنے والے اصحاب صفہ اور بدری صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بنو مستلق 5 ہجری میں ہوا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شعبان کو 700 صحابہ کی معیت میں نکلے۔ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم رمضان کو واپس پہنچے۔ بنو مستلق مکہ و مدینہ کے درمیان 1 دن کی مسافت پر تھے۔ سریہ عبد الرحمن بن عوفان 6 ہجری میں ہوا۔ اس سریے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی دستار بندی کی اور 700 کا لشکر دے کر روانہ فرمایا۔ بیشتر لوگ اس موقع پر مسلمان ہوئے، باقی لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ یہ سریہ دومتا الجندل میں ہوا۔ سریہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب 6 ہجری میں ہوا۔ 100 افراد کی معیت میں یہ سریہ فدق خیبر کے قریب بھیجا گیا، جو مدینہ سے تقریباً 6 دن کی مسافت پر ہے۔ یہاں قبیلہ بنو سعد بن بکر آباد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب لوٹے اور ساتھ ہی 5 اونٹ اور 2000 بکریاں لائے۔ سریہ بشیر میں سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شعبان 7 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ بنو مرہ کی طرف وفد بھیجا۔ اس میں اسامہ بن زید، ابو مسعود، کعب بن اجرہ شامل تھے۔ سریہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سریہ موضع تربیہ بھیجا گیا، جو مکہ مکرمہ سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ یہاں بنو حوازن کے بقیہ کافر آباد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 30 سوار تھے۔ کفار کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ امیر المومنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں ہوا۔ آپ کا سریہ نجد رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ نجد میں بنو کلاب کی طرف روانہ کیا گیا، جو لقابی القرہ کی جانب آباد تھے۔ سلمہ بن اکو سے روایت ہے کہ دشمن کے چند افراد قتل اور قید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح و سالم مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ عدی بن حاتم جو کہ مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے تھے، شعبان 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ وفات حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں ہوئی۔ بنت حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ ان سے کوئی اولاد نہ تھی۔ 9 ہجری قبیلہ ثقیف جن کا تعلق طائف سے تھا، ان کی ایک بڑی تعداد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بہت سے باصلاحیت اور کم سن حضرت عثمان ابن ابی عاص کو امیر طائف قرار فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ماہ شعبان 11 ہجری میں جنت کی عورتوں کی سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی شہادت شعبان 17 ہجری میں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی خلافت میں جب جنگ عراق کے لیے مسلمانوں کو ابھارا تو یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بہادری اور شجاعت کی وجہ سے انہیں امیر لشکر بنایا گیا۔ اس لشکر نمارک اور جنگ کسکر میں فتح حاصل کی۔ شعبان 13 ہجری میں جنگ جسر ابو عبیدہ میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا سلیق بن قیس خزرجی انصاری نے شعبان 13 ہجری میں شہادت پائی۔ بنو عدی بن نجار کے چشم و چراغ بدر سمیت تمام غزوات اور جنگوں میں شرکت کرنے والے نڈر اور شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ سے ایک حدیث بھی مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جسر ابو عبید میں حصہ لیا۔ یہ مقام کوفہ کے قریب درہ فرات کے پاس ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر انصاری جلیل القدر صحابی مدنی قبیلہ بنو عبد الاشحال کے چشم و چراغ، ذہین و فتین، صاحب رائے، خوش الحان، قاری قرآن، بہترین کاتب اور جرأت مند مجاہد تھے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال اسلام لائے، تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ شعبان 20 ہجری کو وصال فرمایا، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت سیدنا ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ حبشیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے اور خدمت کی سعادت پانے والی حضرت زید بن
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ حبشہ و مدینہ دونوں جانب ہجرت فرمائی۔ وصال شعبان یا رمضان 10 ہجری یا محرم 23 ہجری کو ہوا۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ شریف میں ہوئی اور وصال شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرمایا۔ تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزہ رکھنے والی، بہت عبادت کرنے والی، علم حدیث اور فقہ سے شغف رکھنے والی، بلند ہمت اور حق گو خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 60 ہے۔ حضرت سیدہ مغیرہ بنت شعبہ ثقفی ان جلیل القدر صحابی کی وفات طائف میں ہوئی اور شعبان معظم 50 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے، عاشق رسول، مجاہد اسلام، کئی حدیث کے راوی، سحر البیان، خطیب، صاحب الرائے، بہترین منتظم، متعدد شہروں کے گورنر اور ذہانت میں ضرب و مثل تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وفات 2 شعبان 150 ہجری، مزار بغداد عراق میں مرجع خلائق ہے۔ آپ تابعی بزرگ، مجتہد، محدث اور عالم اسلام کی مؤثر شخصیت، فقی حنفی کے بانی اور کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں۔ محمد بن ادریس شافعی یکم شعبان 204 ہجری کو شافعی مذہب کے بانی حضرت امام محمد بن ادریس شافعی کا 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ کی قبر قاہرہ شہر میں کرفا کی ایک گلی میں واقع ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے، اور میں نے شعبان کے علاوہ اور کسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت صفوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان معظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ